السلام علیکم ناظرین، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ لارڈس کے تاریخی گراؤنڈ میں آج پاکستان اور برطانیہ کی ٹیمیں 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق اب تک پاکستان کے بلے بازوں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 وکٹ کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو، شان مسعود وکٹوں کے پیچھے آؤٹ ہوئے ہیں، لیکن اب تک محمد حفیظ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو خدشات تھے کہ وہ بہت زیادہ اچھا کھیل پیش نہیں کر پائیں گے اننگز کے آغاز میں، لیکن آج ابھی تک ان کو ایک چانس ضرور ملا۔ تھوڑا مشکل تھا بائیں طرف سلپس میں، لیکن وہ کیچ ڈراپ ہوا اور اس کا فائدہ اٹھانے میں اب تک وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اظہر علی بیٹنگ کے لیے موجود ہیں۔ پاکستان کی ٹیم نے 6 سال کے بعد برطانیہ کا دورہ کیا ہے ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے۔ 2010 میں آخری مرتبہ جب پاکستان کی ٹیم برطانیہ گئی تھی تو واپسی پر نہ تو حالات اچھے تھے نہ ہی یادیں خوشگوار تھیں۔ ایک مرتبہ سے پھر جب پاکستان کی ٹیم برطانیہ میں موجود ہے، محمد عامر بھی پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں۔ کئی ایسے کھلاڑی جو 2010 میں اپنے کریئر کا آغاز کر رہے تھے، آج وہ جب برطانیہ میں موجود ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو ان کا شمار قومی ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں میں اور دنیا کرکٹ کے کامیاب بلے بازوں میں، کامیاب کھلاڑیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس سیریز کے دوران ہم گیم بیٹ اسپیشل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، پہلے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور پہلے دن کے اب تک کے کھیل کے حوالے سے، اور مجموعی طور پر اب تک جو صورتحال رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ میچز کے حوالے سے۔ آج مصباح الحق نے مسلسل 7ویں مرتبہ ٹاس بھی جیتا ٹیسٹ میچ میں۔ پاکستان ٹیم سے جو توقعات ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر، یہ سلیکشن کمیٹی میں بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اظہر خان صاحب۔ خان صاحب السلام علیکم۔ جی السلام بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپورٹس ایڈیٹر ڈیلی دی نیشن، آپ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، راحیل حنیف صاحب۔ السلام علیکم راحیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کل تو آپ کے نام کے چرچے ہیں، اس لیے وہ راحیل کے بعد تھوڑا سا رک جاتے ہیں۔ دیکھیں راحیل کے نام سے تو بہت دنیا ڈرنا لگتی ہے۔ اچھا جی خان صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹاس جیتنا کس حد تک پاکستان کے لیے اہم، اور اس کے بعد جو فیصلہ پاکستان نے کیا پہلے بیٹنگ کا، اور اب تک کا جو کھیل ہوا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لارڈس کے وکٹ کے بارے میں وہ تھوڑا سا بالکل سیدھی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا سلوپ ہے، تو آپ اوور آل کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹاس جیتنا، ٹاس کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ؟ دیکھیں آفتاب، اگر آپ اس ٹور کو ان معنوں میں لیں کہ پاکستان ٹیم کی پریپریشنز بہت زبردست تھیں، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ٹیسٹ میچ کی پرفارمنسز ہیں وہ پچھلے 2 سال سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس کو نمبر 3 ہے ورلڈ رینکنگ میں، اور خاص طور پر اگینسٹ انگلینڈ پاکستان نے جو یو اے میں 6 ٹیسٹ میچ کھیلے ان میں سے 5 جیتے۔ ٹھیک، تو مینٹلی اینڈ فزیکلی یہ بہت کہا جا رہا تھا کہ جی کہ انگلینڈ کی کنڈیشنز بڑی ٹیسٹنگ ہوں گی، بڑی ٹرائنگ ہوں گی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے مل کر یہ سوچا کہ کیوں نہ 10-12 دن جو ہیں۔ دوسری وکٹ گر گئی ہے، حفیظ آؤٹ ہوئے ہیں، یہ دوسرا نقصان 40 کے قریب رنز محمد حفیظ نے کیے ہیں، ابھی ہمیں بتایا گیا۔ جی خان صاحب، تو اس کے بعد پاکستان ٹیم کی پریپریشن ہو گئی۔ اب یہ جو ٹیسٹ میچ کی آپ نے جو بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ مصباح الحق کو ایک چیز کا بالکل اندازہ ہے کہ لارڈس کی جو کنڈیشنز ہیں اور لارڈ کی جو پچ ہے، اگر آپ پہلے 2 سیشن اچھے کھیل جاتے ہیں نا، تو پھر یہ بیٹنگ کے لیے نا دوسرے اور تیسرے دن بہت سازگار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ یہ بولڈ ڈیسیشن تھا مصباح کا، اور میرا خیال ایز اے کیپٹن ہی وانٹس ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، ٹھیک، اور تھوڑی سی رسپانسبلٹی ڈالی اس نے اپنے بیٹسمینوں پر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ٹرمپ کارڈ ہے نا، وہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ یاسر شاہ ہے، اور لارڈس کی پچ کی ایک خاصیت ہے کہ 4تھے یا 5ویں دن نا اس کا جو ٹاپ ہے نا وہ بریک کرنا شروع کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پرووائڈڈ کہ آپ کے پاس اتنے رنز ہوں کہ آپ اس کو 4تھے-5ویں دن تک ان کی باری کے اوپر لے کے جائیں، اور یہ سارا بیٹسمینوں پر منحصر ہے کہ وہ ان کنڈیشنز میں ٹیکٹیکلی اور اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ اینڈ اگینسٹ دی اوپوننٹس بالنگ، آپ کس طرح اپنے آپ کو ان کنڈیشنز میں اپلائی کرتے ہیں، رنز کرتے ہیں۔ رنز کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب پروبیبلی جو آپ نے ابھی بات کی کہ شان مسعود کے بعد محمد حفیظ کی وکٹ جو تھی، کیونکہ ہی واز دا ون ہو واز اسکورنگ رنز،
تو اس کے آؤٹ ہونے سے آئی تھنک کہ پاکستان ٹیم یہ 2 وکٹیں لوز کرنے سے تھوڑا سا بیک فٹ پر چلی گئی. مطلب جب آپ پہلے سیشن میں اپنے دونوں اوپنرز کھو دیں اور ایک ایسا بلے باز جو رنز آسانی سے کر رہا ہے, اگر حفیظ کو ان کو ایک کیچ ڈراپ ہوا, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو رنز کرنے میں ان کو مشکلات پیش نہیں آئی ہیں, اس کے وکٹ گر جانا, ایک سیٹ بیٹسمین کا آؤٹ ہو جانا اور ایک آپ کا اوپنر پہلے آؤٹ ہو چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی پریشر آتا ہے. حافظ صاحب, ٹیسٹ کرکٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ کرکٹ از اے ٹیسٹ آف یور اسکل, یور ٹیمپرامنٹ, your self-belief, your conviction and never say die attitude. never say die attitude. یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, یہ 5 دن کا کھیل ہے, اس کے ہر دن میں 3 سیشن ہوتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے کم از کم 12 سے 13 سیشن جو ہے نا وہ بہت اچھے کھیلنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کو کئی دفعہ کم بیک کرنی ہے. آپ گرے ہیں, اٹھے ہیں, پھر آپ نے اپنے آپ کو اپلائی کیا ہے, اوپوننٹس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کیا ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کی بیٹنگ اگر انشاءاللہ 300 پلس رنز کرتی ہے تو پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں کہ وہ انگلینڈ کو نہ ڈنک کر سکتے. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے خیال میں ٹاس جیتنا پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا. مصباح الحق کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ بھی درست ہے, لیکن اس فیصلے کو اگر ہم نے درست قرار دلوانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر رنز آن بورڈ رکھنا ہوں گے. رحیل صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ واقعی کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی خان صاحب نے ڈسکس کی ہیں, ان پر بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ لارڈس کی جو پچ ہے نا, اس کے اوپر اس پورے سیزن میں کوئی بھی کاؤنٹی کے میچز ہوئے ہیں یا انٹرنیشنل میچز ہوئے ہیں تو 20 وکٹس جو ہے نا کوئی بھی ٹیم نہیں لے سکی ہے. ٹھیک ہے, لارڈس کی پچ جو ہے بیٹنگ کے لیے بہت سازگار پچ ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ جو میچ ابھی ہوا ہے انگلینڈ اور سری لنکا کا انٹرنیشنل, اس میں دیکھ لیں کہ سری لنکا کی بیٹنگ لائن ٹوٹل فلاپ ہوتے ہوتے یہاں پہ آ کے چل گئی. ٹھیک ہے, ہر وینیو پہ فلاپ رہی ہے, یہاں پہ آ کے انہوں نے 400 بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لاسٹ میچ ہوا ہے کاؤنٹی کا میرے خیال میں لنکا شائر اور مڈل سیکس, تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی 500 سے اوپر ایک ٹیم نے کی ہے, ایک نے 400 سے اوپر کی ہے, باقی بارش ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وکٹس نہیں ملی. 405 وکٹوں پہ تھا ان کا سکور جو تھا. مڈل سیکس کا لنکا شائر نے 513 کیے تھے. ٹھیک ہے, تو اس پچ کے اوپر 20 وکٹیں لینا تو ایک کسی بھی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. جب تک کہ دوسری بیٹنگ جو ہے لائن اپ جو ہے وہ پوری طرح سے اچھے طریقے سے نہ کھیلے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک دفعہ نیوزی لینڈ میں میچ ہو رہا تھا تو اس کے کیوریٹر نے کہا تھا, ویلنگٹن کی غالباً پچ تھی, تو اس نے کہا تھا کہ پچ تو ایسی ہے کہ اس کے اوپر رزلٹ لینا بہت مشکل ہے, لیکن دونوں ٹیموں کی بیٹنگ اتنی خراب ہے کہ رزلٹ 3 دن میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کی صورتحال نہ ہو جائے, اس قسم کی صورتحال پاکستان کی بیٹنگ کے حوالے سے نہ ہو جائے. جہاں تک اس حوالے سے ٹاس کے حوالے سے تعلق ہے, تو ٹاس کے حوالے سے جو بھی ٹاس جیتتا اس کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی. پاکستان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولڈ ڈیسیجن اس حوالے سے کہ اس کے اوپر گرین ٹنج بھی تھی, انگلینڈ کنڈیشنز بھی تھی. ٹھیک ہے, اور پاکستان کبھی بھی جو ہے باہر کی پچز پہ, فاسٹ پچز پہ جا کے پہلے بیٹنگ کا خطرہ مول نہیں لیتا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لیا. خاص طور پہ جب کیپٹن حافظ صاحب بیٹسمین ہونا تو وہ ہمیشہ اس کی جو سائیکی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو کھلا دو ان پچز. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے ایک اچھا جو ایک میرٹ پہ ڈیسیجن تھا وہ ڈیسیجن لیا. ٹھیک ہے, تو مصباح نے ڈیسیجن اچھا ہے اس کے اوپر, لیکن یہ کہ بیٹسمین کیسے فیئر کرتے ہیں اس کے اوپر. پاکستان کی مڈل آرڈر ہی آپ کو ٹیسٹ میچز جتوا رہی ہے. اوپننگ کا تو آپ کو پتا تھا یہی حال ہونا ہے, لیکن انہوں نے 30-40 کا سٹینڈ دے دیا, 38 کا یا 40 کا سٹینڈ دے دیا. 38 پہ غالباً پہلا وکٹ گرا پاکستان کا, تو یہ بھی کافی ہے پاکستان کے لیے اس حوالے سے کہ 10 پہ نہیں آؤٹ ہو گئے. ٹھیک, 10 پہ نہیں آؤٹ ہو گئے. اوپننگ جب ہم یہ کہتے ہیں, جیسا کہ راہیل نے کچھ اس کی ہسٹری بتائی, لارڈس پر رنز ہوتے ہیں, آپ نے بھی کہا کہ یہ بیٹنگ کے لیے سازگار وکٹ ہے. ابھی جو ریسنٹ پاس کی پرفارمنسز ہیں اس پچ کے اوپر, جو لینکاشائر کا اور مڈل سیکس کا میچ بتا رہے ہیں, پھر سری لنکا اور انگلینڈ کا جو ٹیسٹ میچ ہوا اس کی یہ بات بتا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رنز بنیں گے, رنز کے چانسز ہیں, رنز اس پچ پہ ہیں اور لارڈس کے گراؤنڈ پر رنز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میچ کے پہلے دن میں اور آنے والے دنوں میں جب بھی پاکستان بیٹنگ کے لیے جائے گا, سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے مڈل آرڈر پر ہی رہے گی اور ان کو بوجھ اٹھانا پڑے گا اپنی اوپنرز کا بھی, اور جو ہمارے ٹیل کی بھی بہت اچھی نہیں ہے. راہیل صاحب نے جو بات کی نا کہ آپ کے جو اوپننگ سلاٹ ہے اس پر ہمارا کچھ اعتماد جو تھا وہ کم رہا ہے ڈیورنگ دی یہ 2 جو سائیڈ گیمز بھی ہوئے ہیں اس میں بھی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی. مگر اظہر علی کے جو 2 سینچری ہیں اور اس کے ساتھ
یونس, مصباح اینڈ اسد شفیق. پاکستان کی ٹیم کی مڈل آرڈر ہمیشہ جو ہے وہ بڑی سیٹلڈ رہی ہے. انہوں نے پرفارم کیا. اگر آپ ان کے سٹیٹس نکال کے دیکھیں حافظ صاحب تو سب کی ایوریج جو ہے نا 40+ میں ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اور اسد شفیق ایٹ نمبر 6 اس نے 8 سینچریاں کی ہوئی ہیں. تو 8 سینچریوں کا ریکارڈ جو ہے وہ گیری سوبرز کا ہے ایٹ نمبر 6. تو آپ یو کین بلیو اٹ کہ اسد شفیق ہیز میچورڈ انٹو اے ویری گڈ بیٹسمین ایٹ نمبر 6. تو اب مصباح کیونکہ ہی از پلئنگ ہز فرسٹ ٹیسٹ میچ ان انگلینڈ ایٹ لارڈس, اس سے پہلے وہ نہیں کھیلے. یونس اور اظہر علی کی جو پارٹنرشپ ہے نا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری کروشل, ویری امپورٹنٹ. اور یہ پاکستان کی جو رنس کی جو اسٹریٹجی ہے نا اس کی ٹیون سیٹ کرے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر نہ اللہ نہ کرے اگر مڈل آرڈر کے 2 بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں نا تو حافظ صاحب ہمارے پاس لوور مڈل آرڈر میں وہ بیٹسمین نہیں ہے. اپارٹ فرام سرفراز ہماری جو ٹیل ہے وہ کافی لمبی ہے. تو جو آنس ہے وہ ہمارے مڈل آرڈر پر, جیسا آپ نے بھی کہا اور راہیل صاحب نے بھی کہا, بالکل یہی ہے کہ ان کو بہت رسپانسبلٹی لینی پڑے گی اور پچ پر ٹائم گزارنا پڑے گا. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جہاں پر بال کو چھوڑ کے کھیلنا ہے. آپ ایکسٹرا ویگن ڈرائیوز نہیں مار سکتے. آپ بال کو میرٹ پر کھیل کے تبھی آپ اپنی جگہ جو ہے وہ ایز اے بیٹسمین سیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ شاٹس کھیلیں گے تو انگلش کنڈیشنز آپ کو الاؤ نہیں کریں گی. وہ کوئی نہ کوئی بال ایسا پڑے گا جس سے. ایک جادوگر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے, میرا خیال بات کر لیں. ضرور جی. سعید اجمل صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم سعید. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت مہربانی سعید صاحب, اللہ کا شکر. سعید آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 6 سال بعد پاکستان کی ٹیم برطانیہ کا دورہ کر رہی ہے, بہت زیادہ دباؤ بھی ہے میڈیا کا بھی, اور پاکستان ٹیم سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی UAE میں ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف, اس میں پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, اور جو ہم نے 3-0 سے سیریز جیتی تھی اس میں آپ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے لیے. آپ اس اوور آل اس سارے ٹور کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے نقطہ نگاہ سے؟ دیکھیں جی, پاکستان نے کرکٹ جو سائیڈ میچز کھیلے ہیں وہاں پہ انگلینڈ میں جا کے وہ بڑے اچھے سٹارٹ لیا ہے, اور میرا خیال آج اوپننگ نے کافی اچھا سٹینڈ دیا ہے. بٹ یہ ہے کہ ابھی پاکستان کو سٹے کرنا ہے کیونکہ جو نیا بال ہے پاکستان نے وہ کل کر دیا. اب پاکستان کو صرف ٹائم سپینڈ کرنا وکٹ پہ, یہ اوور ڈرائیو نہیں مارنا جس کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے اور حفیظ کا اور اس کا شان مسعود کا ہوا. اور میرے خیال سے اب پاکستان کو صرف وہاں پہ سٹے کرنا ہے, تھوڑا ٹائم لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسکور پاکستان کا مل ہی جائے گا, جب وکٹ سٹینڈ رہے گی اسٹل کھیلتے رہیں گے تو اسکور مل ہی جاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ اب ان پہ 4 فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں اور پاکستان کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا ٹائم لیں اور تھوڑا سا بال پرانا ہوگا تو اس سے زیادہ اسکور نکلے گا. اور پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے اور کافی عرصے سے کنسسٹنٹ یہی بیٹنگ لائن کھیل رہی ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا سعید, پاکستان کی فاسٹ بولنگ کے حوالے سے اور بالخصوص جو سپنرز اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں, یاسر شاہ کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر بہت زیادہ انحصار بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا پاکستان کے پاس بولنگ سکواڈ بھی ہے جو کہ 20 وکٹیں لے سکتا ہے؟ بیٹنگ کی تو آپ نے کہی کہ پاکستان کی ٹیم کے بیٹنگ مستحکم ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے یہی ٹیم پرفارم بھی کر رہی ہے ٹیسٹ میچز میں. بالکل, بات بالنگ کی ہے تو ظاہر بات ہے وہاں کی سچویشن تھوڑی دبئی سے بہت ڈفرینٹ ہے پاکستان کی, اور بالنگ اٹیک میں عمر کے آنے سے تھوڑی سی بہتری ہے. بٹ یہ ہے کہ اسٹل پاکستان کو نئے بال سے بال کرنے کے لیے ایک ایسا بالر چاہیے جو کم سے کم 10 اوور پہلے اسپیل میں کرے, 10 نہ کرے تو 7-8 تو کرے عمر کے ساتھ مل کے. پاکستان کو نئے بال سے بال کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وکٹ کافی ڈرائی لگ رہی ہے اور بیٹنگ ہے اور بہاو ریاض کھیل رہا ہے, تو ریورس سوئنگ ڈیفینیٹلی سیکنڈ اننگ میں ضرور اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کو. مگر یہ کہ اگر اسپنر کی بات کی جائے تو پاکستان کے یاسر شاہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر رہا ہے کچھ عرصے سے, اور میرے خیال پاکستان کی ٹیم کو کافی سپورٹ ہے اسپنر کے حوالے سے, اور مجھے امید ہے کہ یاسر شاہ اگینسٹ انگلینڈ بھی ایسا ہی اچھا پرفارم کرے گا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ سعید اجمل, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہیں راہیل. ایک یہ کہ وکٹ ڈرائی ہے, پچ ڈرائی ہے, اس پہ وہاب ریاض خاصے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں جب ریورس کے لیے بال آئے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں نئے بال سے بہت اچھے بال کرنا پڑیں گے جب ہم بالنگ کے لیے آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ ہے بیٹنگ کے لحاظ سے. سعید اجمل نے یہ کہا کہ ہم نے جو اننگز کا آغاز کیا ہے کسی حد تک ہم نے نیا بال کا جو خطرہ تھا اس سے نکلے ہیں,
گو کہ ایک دو وکٹ ہم نے ضائع کیے ہیں, وہ بھی ڈرائیو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے روکنا ہے نئے بال کے اوپر. آپ کو کس طرح سے لگ رہا ہے یہ سعید کا یہ ماننا ہے کہ رنس ہو سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اب صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کریز آکوپائی کریں, وقت گزاریں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹیسٹ میچز میں جیسا کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ٹیمپرامنٹ جو ہے بیٹسمین کا اس کا پتہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی ٹیمپرامنٹ کا ٹیسٹ ہے. اس میں اظہر علی خاصے کامیاب ہیں آج تک ہم نے دیکھا ہے. یونس خان شروع میں بہت اگلی کھیلتے ہیں کچھ پیریڈ, اس کے بعد وہ شیکی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جو ہے جب ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر وہ رنز آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی اظہر علی کا ہے, یہی سٹائل مصباح کا ہے, کیونکہ مصباح نے تو کھیلنا ہے اسٹیٹ بیٹ سے اور سکون کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, تو رنز تو آٹومیٹکلی بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں تک باؤلنگ کی بات ہے پچ کے حوالے سے, تو میرے خیال میں کہ پہلا میچ ٹیسٹ میچ لارڈس پہ ہونا پاکستان کے لیے خاصا بہتر ثابت ہوگا اس حوالے سے کہ ایک تو پچ انہیں جو ہے بیٹنگ مل گئی, بیٹنگ کو اتنا زیادہ ٹیسٹنگ ٹائمز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے بالرز جو ہیں وہ خاصے یوز ٹو ہے یو اے ای کی فلیٹ پچز کے. ٹھیک ہے, اسٹوارٹ براڈ نے کہا تھا کہ اس پہ بالرز کو بہت زیادہ جو ہے نا ٹوائل کرنا پڑے گا میچ سے پہلے. ٹھیک ہے, 20 وکٹس لینے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا محنت کرنی پڑے گی, ان کو مار بھی بہت پڑے گی اور ہو سکتا ہے وکٹس بھی نہ ملیں. ٹھیک ہے, لمبے سپیلز بھی ڈرائی سپیلز کرانے پڑیں گے. لیکن پاکستان کے بالرز جو فاسٹ بالرز ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے ان ڈیڈ پچز کا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے, اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ جو ہے پرفارمنس دی. ٹھیک ہے, وہاب ریاض نے جو لاسٹ ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی انگلینڈ کے خلاف, اتنی وکٹیں جتنی انہیں لینی چاہیے تھی ان سپیلز کے ساتھ وہ نہیں لے سکے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے سپیل بہت فائری سپیل فائری تھے, دو تین وکٹیں انہیں ملتی رہی لیکن وہ جان بہت, اور جو ان کا امپیکٹ رہا ہے پورے میچ پہ. ٹھیک ہے, تو ان پچز کے اوپر پاکستان کے وہ جو بالرز ہیں راحت علی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کھیلا ہے پاکستان کا, یعنی کہ مین بالر وہی رہتے رہے ہیں ہمیشہ پاکستان کے ٹیسٹ میں, تو ساتھ جو ہیں وہاب ہے, عامر ہر پچ کے اوپر سوئنگ کر رہا ہے. سمر سائڈ کی پچ بھی ایسی ڈیڈ پچ بھی تھی جس پہ اس نے سوئنگ لی ہے, جہاں پہ سوئنگ نہیں مل رہی تھی وہاں پہ بھی وکٹ لی نئے بال کے ساتھ, وہاں پہ بھی اس نے وکٹس لیے. تو پاکستان کو بالنگ کے حوالے سے نہیں ہوگا اتنا پرابلم, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اگر بیٹسمینز نے اچھا سکور نہ کیا تو وہ انڈر پریشر آ کے, کیونکہ وہ سکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بیٹنگ پچز ہیں ان کے بیٹسمین سپورٹ کرنا ہے بالنگ نے بیٹنگ کو, بیٹنگ نے بالنگ کو. جب تک اچھا سکور نہیں آپ دیں گے, یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ آپ 250-300 سکور کر کے آپ اپنے بالر سے یہ توقع رکھیں کہ وہ میچ جتوا دیں گے, وہ نہیں جتوا سکتے, رنز کرنا پڑیں گے آپ کو آن بورڈ زیادہ. ہماری گفتگو جاری ہے اپنے ماہرین کے ساتھ, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر لارڈس ٹیسٹ کے پہلے دن کے اب تک کے کھیل کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. گیم بیٹ میں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان بمقابلہ انگلینڈ کرکٹ سیریز. لارڈس ٹیسٹ میں آج سے 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز ہوا چاہتا ہے. پہلا ٹیسٹ میچ آج پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے مابین جاری ہے. 2 وکٹیں پاکستان کی گر چکی ہیں, شان مسعود اور محمد حفیظ آؤٹ ہوئے ہیں. سعید اجمل ابھی سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اوپنرز کسی حد تک نئے بال کا جو خطرہ تھا اس کو ٹالنے میں اور اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. خان صاحب, آپ کو لگتا ہے واقعی کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے نیا گیند پرانا کرنے میں, یا اس کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کو کم کرنے میں, اس کی سیم سوئنگ وغیرہ کا جو ایک خطرناک وقت ہوتا ہے اس کو گزارنے میں کسی حد تک کامیابی ملی ہے؟ دیکھیں آپ صاحب, جب پہلے گھنٹے میں آپ وکٹ لوز کرتے ہیں تو آپ کے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں نا, انہوں نے اس کا مطلب ہے کم از کم 10-12 اوور کھیل لیے ہوں گے, تو آپ کو بال کی پیس اور آپ باؤنس اور اس کی جو سائیڈ ویز یا لیٹرل موومنٹ جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایون کہ آپ نان سٹرائکر اینڈ پر اگر کھڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بالر کی جو لینتھ ہے یہ کہاں پر ہے, آف سائڈ دی آف سٹمپ. اب آپ دیکھیں کہ حفیظ کو جب بھی انہوں نے بالنگ کی ہے اس کی باڈی میں, تو حفیظ نے بڑے آرام سے اس کو رنز کیے ہیں, چوکے حاصل کیے ہیں, شارٹس کھیلے ہیں. اور اگر جو گیند آف سٹمپ پر پچ کیا ہے وہ تھوڑا سا موو جب ہوا ہے نا, تو حفیظ نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ نے یہ اٹ از اے بیٹل بٹوین بیٹ اینڈ بال نا, یہ بالر کی سائیکی پر آپ نے کھیلنا ہے. تو سعید اجمل نے جو بات کی, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور راہیل نے بھی کیا, ضروری ہے کہ جب آپ پچ کے باؤنس پر اور اس کی موومنٹ کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو رنز کے پیچھے نہ جائیں, پھر آپ زیادہ لمبی اننگ کھیلنے کی کوشش کریں,
کیونکہ ٹیسٹ میچز میں سیشن ٹو سیشن کھیلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی اوورز کی گیم تھوڑی ہے کہ 50 اوور کے بعد میچ ختم ہو جائے گا یا 20 اوورز کے. اس میں جب آپ نے انیشیٹو حاصل کر لیا اور اوپوننٹ کو چانس کب ملتا ہے جب وہ ایک سیٹ بیٹسمین کو آؤٹ کرنے کے بعد فریش بیٹسمین کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کی ٹیم کی جو یہ 2 وکٹیں گری ہیں یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور دونوں بیٹسمین یونس خان اور اظہر علی دے ہیو پلیڈ ونڈرفلی ویل ان لاسٹ 2 گیمز. بڑے اچھے فوکس ہیں, ٹیمپرامنٹ بھی ہے, سکل بھی ہے, ان کو کوئی ایسا پرابلم نہیں آنا چاہیے. ہاں انگلش کنڈیشن میں بال پڑ جائے تو وہ تو پھر آپ کو کسی بھی وقت اچھا بال پڑ سکتا ہے. Exactly. مطلب ان پلیبل کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. جی بالکل ان پلیبل کسی. سب اس میں دیکھیں نا, پاکستان کے لیے سب سے بڑی یعنی کہ تو بال پرانی ہوگی تو اس کے بعد ان کے پاس جیمز اینڈرسن نہیں ہے جو پرانی بال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 2 بالرز جو ہیں ان کے رولینڈ اور وہ جیک بال جو ہیں وہ ڈیبیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیک بال کھیل رہا ہے, رولینڈ نہیں کھیل رہا. وہ جیک بال جو ہے وہ کھیل رہا ہے, اسٹیون فن اور اسٹوارٹ برڈ. یعنی کہ اتنی اچھی آپ کو بیٹسمینس جو ہیں ان کو وہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. کنڈیشنز جو ہے بالنگ جو ہے وہ اتنی ٹیسٹنگ نہیں ہے. بیٹنگ مطلب اگر جیمی اینڈرسن ہوتا ہے تو اسٹرینتھ ڈیفرنٹ ہوتی بالکل ہی. اوبویسلی ڈیفرنٹ ہوتی کیونکہ وہ ریورس سوئنگ بھی کرواتا ہے. گیند پرانی ہوتی تو تب وہ پرابلم کریٹ کر سکتا تھا جو کہ اسکل اور انگلش لیکن کے پاس نہیں کچھ ہے. زیادہ خوش نہیں ہے. ہاں کرس ووکس جو ہے وہ پرابلم کر سکتا ہے پرانی بال کے ساتھ, جیسے کہ اس نے پہلے بھی کی ہیں کافی ٹیمز کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اتنا اچھا بالر نہیں ہے, پیسی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس جو ہے موومنٹس ہیں بال کی. ٹھیک ہے, لائن اینڈ لینتھ اچھی ہوتی ہے, اور وہ اکثر جو ہے اس کے اوپر کیونکہ فوکس کم ہوتا ہے مین اسٹریم بالر. جیمی اینڈرسن ہے اور براڈ ہے تو وکٹ جو ہے وہ اکثر وہ کروشل موقعوں پہ ووکس جو ہے وہ لے لیتا ہے, دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور اچھی وکٹیں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ہے کہ محتاط ہو کے کھیلنے کی ضرورت ہے بیٹسمین کو. ان کو اس سے اچھی کنڈیشنز پاکستانی بیٹسمینوں کو اس سے زیادہ انگلینڈ میں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, لیکن کک زیادہ خوش نہیں دکھائی دیے کہ جیمی اینڈرسن کو کیوں نہیں ڈالا ٹیم میں. انہوں نے آج کچھ میں نے کئی میڈیا پہ دیکھا ہے کہ وہ جی وہ کک نے بھی کہا اور اسٹوارٹ براڈ نے بھی کہا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ فٹ ہے, اسے میں نے دیکھا ہے فٹ, اسے کم از کم جو ہے انہیں پروویژنل اسکواڈ میں شامل کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی انجری اگر وہ ثابت کر دیتا کہ وہ فٹ ہے تو اسے شامل کر سکتے. جی اسٹوارٹ براڈ نے کہا ہے اس سے. وہ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم کی جو سپورٹ سٹاف ہے اس کی حفظہ بھی سائیکی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس پچ پر نا زور بال لگانا پڑنا ہے. اچھا, اور ایک آدمی جو ہلکا سا سٹریس فریکچر کے بعد شولڈر کے واپس آ کھیلنے کے لیے, تو اگر اس کو 20 سے 25 اوور کرنے پڑ جاتے ہیں, لمبا نہ چلا جائے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں کہ ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اگر آپ ایک بالر کو اتنا زور لگوا دیتے ہیں کہ جو کہ ابھی انجری سے واپس آیا ہے, تو اس کے لیے آنے والے 3 ٹیسٹ میچز ہو سکتا ہے اس سے بھی مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ انہوں نے اس کو نا جسے کہتے ہیں نا سیف, انہوں نے محفوظ کیا ہے اگلے میچز کے لیے. اگلے میچز کے لیے ادھر اس کے میچ بھی وہاں پر لینکاشائر میں اس کی ہوم گراؤنڈ ہے, تو ہی ول ہیو ایمپل ٹائم ٹو ریکور, فلی ریکور. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور راہل بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ کافی ایک جو کویسچن ہوا ہے اس کے اوپر وہ تھوڑی سی تل ملائی ہیں انگلش کیپٹن, مگر آئی تھنک ڈیسیژن از آلویز ناٹ ٹیکن بائی دی کیپٹن, اٹ از بینگ ٹیکن بائی دی اسپورٹ اسٹاف, دی میڈیکل اسٹاف اینڈ ود دی کنسینٹ آف دی پلیئر ایز ویل. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ انہوں نے اگر اینڈرسن کو نہیں کھلایا تو وہ اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر انداز میں لے سکتے ہیں نسبتاً کہ اس کو اس میچ میں ڈال کر اس کو اگر زیادہ رنز کا بالنگ زیادہ کرنی پڑ جائے تو اس کے آنے والے دن زیادہ مشکل اور خطرناک ہو جائیں, تو ان کو اس مسائل سے بچنے کے لیے. بین اسٹوک بھی جسٹ ون آف دوز پلیئرز یو نو, اور ایک کرس ووڈ ہوتا تھا آپ کا, کرس ووڈ بالکل, اس کا بھی آپریشن ہوا ہے نی کا. کرس ووڈ کا بھی آپ کو پتا ہے سرجری ہوئی ہے. یہ دونوں ریہیب میں ہیں, اور یہ کرس ووڈ کو تو انہوں نے پاکستان اے کے اگینسٹ ڈالا ہے کہ وہ کھیلے گا اور ون ڈے کے لیے اس کو تیار کریں گے. تو آئی تھنک کہ انجری کے بعد جب آپ اسٹریٹ اوے انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں نا, تو آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میں اڈیپٹیبلٹی میں ٹائم لگتا ہے. اچھا راہیل, یہ جو پاکستان نے یہاں پر پریکٹس میچز کھیلے اور ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پہلے 2 پریکٹس میچز تھے, ان پریکٹس میچز سے بھی کوئی 10-12 دن پہلے پاکستان کی ٹیم برطانیہ چلی گئی, صرف اس لیے کہ ایک تو آپ عادی ہو جائیں, ہم آہنگ ہو جائیں, ماحول کو سمجھ لیں, جو موسم ہے, موسمی حالات ہیں ان سے ہم آہنگ ہو جائیں, اور آپ کا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن میکسیمم
بہتر سطح پر آپ لے جائیں کہ جتنی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے آپ بال کی پیس کو، اس کی سوئنگ کو، اس کی سیم کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے زیادہ بہتر انداز میں. تو آپ کو لگتا ہے اس چیز کا فائدہ ہوگا؟ شریار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت فائدہ پاکستان کی ٹیم کو ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے بھیجا اور اس کے اوپر لگ بھگ 50 لاکھ روپے کا خرچہ بھی آیا کرکٹ بورڈ کا. یہ دیکھیے فائدہ ہونا چاہیے اور انہیں یہ کرنا پڑنا تھا. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنے میچز جو ہے سب کنٹیننٹ کی کنڈیشن سے باہر کھیلے ہیں گزشتہ 5-6 سال میں. ٹھیک ہے اگینسٹ میرے خیال میں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کا ٹور ساؤتھ افریقہ جس میں اور زمبابوے میکسیمم یا نیوزی لینڈ میں اپنے 2 ٹیسٹ کھیلے ہیں. تو آپ کی ٹیم نے تو گزشتہ 2 سال میں تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹیم نے سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن سے باہر تو کچھ کھیلا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو جو ان کا ایک اچھا ڈیسیجن تھا کہ چلے باہر کی کنڈیشن میں ان کنڈیشن کو جا کے پہلے پرکھ لے. اگر اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا فائدہ ظاہری سی بات ہے پاکستان کو پریکٹس میچز میں اگر آپ نے دیکھا ہے ہوا ہے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں جو پاکستان کی بیٹنگ ہے اس نے کچھ نہ کچھ سکورز جو ہیں کر کے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگرچہ آپ نے کوئی بھی پریکٹس میچ جیتا نہیں یا آپ کے بالرز وکٹس نہیں لے سکے لیکن وہ بیٹنگ پچز تھیں ان کے اوپر جو آپ کی بیسک فوکس تھا آپ کے تمام بیٹسمین جو ہیں ان کو اعتماد ہوا. تقریباً ٹاپ آرڈرز میں سب نے 50s کی، اسد شفیق تک، شان مسعود سے لے کے. ٹھیک ہے، 50 تک تو سب تمام پلیئرز شان نے بھی کی، اظہر نے سینچریاں کی، یونس خان نے سینچریاں کی، مصباح نے بھی کر لیے 68 کر لیے تھے لاسٹ میں میچ میں، اسد شفیق نے بھی کر لیے اسکور. تو ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو فائدہ ہوا. اب اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں اس فائدے کو، پلیئرز اس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ جیسا کہ ٹیسٹ میچ جاری ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا فائدہ ہوا. لیکن اوبویس سی بات ہے جب آپ پہلے کہیں پہ جاتے ہیں کوئی بھی گیم ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ کرکٹ ہے، کوئی بھی سپورٹس ہو، اس سے پہلے تمام ٹیمیں ہیں. جیسے ورلڈ کپ ہوتا ہے، فٹ بال کا ورلڈ کپ دیکھ لیں، یورو کپ دیکھ لیں، اولمپکس دیکھ لیں. اس میں جو ٹیمیں ہیں وہ قریب کے کنٹریز میں جو اپنا بیس کیمپ بناتی ہیں جہاں کی کنڈیشنز ان کو سوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک انٹرنیشنلی نون فینامنا ہے اور اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کسی نے ریئلائز کیا اس چیز کو. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جا کے انہیں نہیں ڈال دیا. ٹھیک ہے، کچھ وقت ضرور ملا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایکلیمیٹائز کرنے کا ٹائم دیا گیا، یعنی کہ یہ پلیس کے لیے بھی بہتر تھا. ٹھیک ہے، اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا واقعی ایک ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات میں جائے بغیر آپ کو لگتا ہے واقعی ٹیلنٹ نہیں ہے؟ چیئرمین صاحب اس سے انکار کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ، وہ کہتے ہیں ٹیلنٹ ہے، اس کو نکھارنے کی، بنانے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے. شاہد آفریدی کے بیان کے اوپر صاحب ٹیلنٹ کا جو مفہوم ہے نا وہ بڑا ایک وائڈر پرسپیکٹو میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹیلنٹ ہے کیا چیز؟ آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں یا آپ ایک کلب میں سے ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر ایک بچہ آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو آپ فوراً کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یار اس کی بلے کی سوئنگ بڑی اچھی ہے، یہ مڈل کر رہا ہے، اس کا ہیڈ بھی سٹل ہے، یہ کہاں سے چیزیں سیکھی ہیں؟ وہ ساری نیچرل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اگر یاد ہو، اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو جو ہماری کلب کرکٹ، اسکول کرکٹ، کالج کرکٹ اور یونیورسٹی کی کرکٹ یہ ریپلیکیٹ کرتی تھی ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، کہ آپ گورنمنٹ کالج، اسلامیہ کالج سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ میں ایک عجیب سا اورا ہے کہ آپ یار یو بلانگ ٹو گورنمنٹ کالج اینڈ اسلامیہ کالج. آپ لارڈ جم خانہ کی طرف سے کھیل رہے ہیں. آئی ہیو سین رمیز راجہ پلینگ، عمران خان پلینگ، ماجد خان پلینگ، طلعت علی ملک پلینگ. ان کا ایک موٹیو ہوتا تھا جب وہ لاہور جم خانہ کی طرف سے کلب کرکٹ کھیلتے تھے کہ ہم نے اپنی کرکٹ کو نکھارنا ہے، نرچر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ پاکستان یونیورسٹی کی ٹیم کو دیکھ لیں. پاکستان یونیورسٹی کی جب ٹیم فرسٹ کلاس میں کھیلتی تھی تو سرفراز نواز جیسے بولرز بولنگ کر رہے ہیں، آپ اگینسٹ ٹاپ ٹیمز کے کھیل رہے ہیں، تو آپ کی جو ٹیلنٹ، تاکہ وہ جو آپ نے پاکستان یونیورسٹی کی بات کی ہے نا، اسد رؤوف صاحب کی ڈرائنگ روم میں انہوں نے پاکستان یونیورسٹی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کہتے ہیں میرے لیے سب سے زیادہ یہی اہم تصویر ہے. ایگزیکٹلی افصاح. تو وہ جو آپ نے ٹیلنٹ کی جو بات کی ہے نا، اس میں دیکھیں کہ ہمارے جو معروضی حالات ہیں وہ بھی اس میں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے. ہم پچھلے کئی عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل پا رہے، ہماری ملک میں ٹیمیں نہیں آ رہی. بچوں کو جو ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ جا کے اسٹیڈیم میں میچز دیکھیں، اس سے وہ محروم ہیں. تو ہم بڑی مشکل حالات میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. مطلب یہ بالکل سادہ سی بات کر کے ایک کانٹروورسی کریٹ نہیں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹیلنٹ کا لفظ جو ہے نا
دیکھیں اس کا استعمال غلط ہوا ہے. ایگزیکٹلی ٹیلنٹ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان ٹیم میں آ کے وہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے. ایک آدمی گریجویٹ کرتا ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا ہے, T20 کھیلتا ہے, آپ کے ریجن کھیلتا ہے, ڈپارٹمنٹ کھیلتا ہے, پھر وہ پرفارم کر کے جب پاکستان ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جی ٹیلی فون لائن پر ٹیسٹ وکٹ کیپر بلے باز کامران اکمل نے. کامران السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. کامران آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں 6 سال کے بعد پاکستان کی ٹیم برطانیہ کا دورہ کر رہی ہے اور آج لارڈس کے میدان پر دونوں ٹیموں کے مابین ٹیسٹ سیریز کا آغاز بھی ہوا ہے. 2 وکٹیں پاکستان کی گری ہیں. مجموعی طور پر آپ کو توقع کیا ہے پاکستان کی ٹیم سے, اور یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹاس جیت کر جو پہلے کھیلنے کا فیصلہ ہے پاکستان کے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل جی, ٹاس جیت کے جیسے باری لی ہے, میں کہتا ہوں کہ پچ جتنا میں میچ دیکھ رہا ہوں بڑا اچھا پچ ہے. اس سے پہلے جتنے پاکستان کے میچز ہوئے ہیں اتنا اچھا پچ نہیں, پاس میں جب بھی کھیلے ہیں اتنا ایزی پچ نہیں ہوا. میں کہتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹلی ہے کہ ہمارے اوپنرز آؤٹ ہوئے ہیں. جیسے حفیظ کھیل رہا ہے, سیٹ ہو گیا ہوا تھا, جیسے آؤٹ ہو گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے سٹارٹ مل گیا 35-38 رن کا, تو ہماری اوپننگ کھیلی ہے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ 300 پلس کر سکتے ہیں, 350 پلس کر سکتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ بڑا اچھا میرا ڈیسیژن ہے پہلے باری کرنے کا, اور ہمارے پاس جیسی بولنگ ہے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے 300 پلس کریں گے. ہماری جو بولرز 4 کھیل رہے ہیں ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ 300 کے اندر ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں, اور پچ بھی ہمارے مطلب کی ہے, یاسر شاہ کے لیے بڑی سوٹیبل ہوگی. اچھا, دوسری یاسر شاہ کو مدد مل سکتی ہے اس کا, آپ کا خیال ہے کہ اسپن ہو سکتا ہے اس پچ کے اوپر؟ دیکھیں پہلے دن کتنا اچھا بیٹ پہ آ رہا, بال سلو ہے, تو میرے خیال سے تیسرے چوتھے دن بریک شروع ہو جائے گا, ہونا بھی چاہیے جیسے پچ لگ رہا ہے, کیونکہ عامر کی وجہ سے انہوں نے پچ ایسا بنایا نہیں ہے, ہماری بیٹنگ کو فائدہ ہوگا. اور اسی لیے اب دیکھیں کہ کتنا اچھا کھیل رہے ہیں اظہر علی اور یونس خان, تو یہی چیز ہے میرے خیال سے ہمارے بولرز کو فائدہ ہوگا, ریورس سوئنگ کا بھی فائدہ ہوگا, اور یاسر شاہ اسپنر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ کامران, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ بھی لگ بھگ سعید اجمل سے ملتی جلتی بات کی ہے انہوں نے, یاسر شاہ کا اور ہمارے فاسٹ بالرز کو فائدہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. جی وہ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رنز آن بورڈ ہم رکھتے ہیں, کرتا ہے رنز آن بورڈ ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی ڈیڈ قسم کی پچ ہے لارڈس کی جو ہے, اس کے اوپر جو جتنے بھی وینیوز ہیں اس میں اسپنرز کی بھی وکٹیں لینے کی ایوریج جو ہے وہ سب سے کم ہے, یعنی کہ جو اسٹرائک ریٹ ہے اسپنرز کا وکٹیں لینے کا, اور جتنے بھی انگلینڈ کے وینیوز ہیں وہاں پہ سب سے کم ہے, کیونکہ یہ بالکل جو ہے نا سپاٹ کھیل رہی ہے بہت عرصے سے. ٹھیک ہے, جو لارڈس کی وکٹ ہے ٹوٹلی جو ہے رن سکورنگ کے لیے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ وکٹس لینے کے لیے آپ کو بہت سٹرگل کرنا پڑے گا. اس میں اگر میچ بچانا ہے تو آپ کے بیٹسمینوں نے بچانا ہے, ٹھیک ہے, گھر سے ڈرا کی طرف لے کے جانا. مطلب یہ دونوں ٹیموں کا زیادہ مقابلہ بلے بازوں کا بلے بازوں سے مقابلہ ہے, کون زیادہ رنز کرتا ہے, کون زیادہ رنز کرتا ہے. اس میں یعنی کہ بالنگ بہت ایکسیپشنل بالنگ ہوگی. میں نے وہی کہا تھا کہ چونکہ پاکستان کے پاس ایکسپیرینس ہے, پاکستانی بالرز کے پاس ان ڈیڈ پچز ایسی پچز کے اوپر یوزڈ ٹو ہیں, تو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے اوپر اسپنرز کو مدد ملے گی یا ریورس سوئنگ کے لیے مدد ملے گی تو وہ بہت جو ہے نا آؤٹ سائڈ چانسز ہیں. جو آگے یہ بہتر ہوتی جائے گی, یہ بیٹنگ پچ بنتی جانی, جیسے جیسے ابھی تو تھوڑا سا گرین ٹنج تھا اس کے اوپر, وہ ختم ہو جانا. ہاں اگر اوور کاسٹ کنڈیشنز لندن میں جیسے کہ ہوتی ہیں, آج تو سورج نکل آیا, اگر یہی اوور کاسٹ کنڈیشنز ہوتی تو پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی تھی پہلے گھنٹے میں. خان صاحب یہ جو اوور کاسٹ کنڈیشنز ہیں یہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ مطلب ابھی تو پہلا دن ہے نا, ابھی بھی بہت, اور موسم ایسا ہوتا ہے لندن میں اچانک بدل جائے گا, تو وہ اس سے فرق پڑتا ہے بال موومنٹ کے اوپر, پچ بیہیویئر کے اوپر؟ وہ دیکھیں, ایک تو obviously انگلینڈ کے ویدر کے بعد آپ اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی جلدی چینج ہوتا ہے. تو جیسے بھی اوور کاسٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا تو بال سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, یہاں تو سیم ہوتا ہے, ہم نے گیند نہ سوئنگ ہوتے ہوئے دیکھا نہ سیم ہوتے ہوئے. جو بھی اسٹیون فن کے بال کچھ ہم نے دیکھے وہ آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ تھے, وہ بیٹسمین کے لیے پرابلم نہیں دیتے. مگر جب آپ ود دا اسٹمپس بال کرتے ہیں اور آپ اس کو کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ گیند اگر سائیڈ ویز موومنٹ وہاں پر اندر آ گیا, باہر نکل گیا, آپ فارورڈ چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں وابل سیم کے ساتھ کچھ بالر آج کل بال کر رہے ہیں, کچھ سیم کو اپ رائٹ رکھ کے کر رہے ہیں. تو انگلینڈ جو ہے نا, جیسے راہیل صاحب نے کہا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, مجھے تھوڑا سا پاکستان بالنگ کے بارے میں ذکر کرتا چلوں کہ وی آر پلینگ وتھ 4 اسپیشلسٹ بالر.
ٹھیک ہے, 3 فاسٹ بالر, ایک اسپنر. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بیک بینچز میں یا ٹیم کے 11 میں کوئی ایسے بالر نہیں ہے جو آ کے 8-10 اوور کر کے پارٹ ٹائمر, ہاں, جو اپنے مین بالرز کو نا ریسٹ دے سکیں. اس میں آپ کے اظہر کو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈال دے بیچ میں چند اوور؟ دیکھیں حافظ صاحب, یہ ٹیسٹ میچ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو رنس بھی بچانے ہیں, آپ کو اٹیک بھی کرنا ہے, آپ کو وکٹس بھی لینی ہے, تو آپ ہمیشہ اپنے مین بالرز کے ساتھ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب وہاب, راحت اور عامر کے لیے یہ ٹیسٹ ایک اسکل آف فٹنس کا بھی ٹیسٹ ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے دیکھیں 20 وکٹس لینی ہے, اور یاسر اور آپ نے لمبی بالنگ کرنی میں ہے, اور یاسر شاہ کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ اس نے ایک سائڈ پر لگے ہی رہنا ہے, لمبی بالنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے دوسرے بالرز کو فریش رکھیں, ٹھیک ہے, ان کو روٹیٹ کر سکیں, اور آپ یاسر شاہ لگے رہیں اور ان کے اوپر آپ اٹیک کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو آبویسلی ٹیم مینجمنٹ نے بیٹھ کر ڈسکس کیا ہوگا کہ کیا ایک ٹیسٹ میچ میں 5 دن کے میچ میں ہمارے جو 4 بالر ہیں دے آر سفیشینٹ انف ٹو سسٹین دیٹ پریشر. دس از اے کوسچن. ٹھیک ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ایک اچھا؟ بالکل خان صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ 4 بالرز کے ساتھ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کے 3 فاسٹ بالرز ہیں, جس میں تو فاسٹ بالرز جو ہیں ان کی وہ فٹنس لیول نہیں رہ جائے گا, ان کو وہ ایگزرٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ان کو جو ہے مکمل جو 5 دن میں, جیسے کہ جس طرح کی یہ پچ ہے یہاں پہ سکور بننا شروع ہو گئے, تو وہ ان کی جو ہے وہ نہیں رہ جانی وہ چیز جو اگر ان کے اندر مطلب آپ کو اگر رنز پڑ رہے ہیں یا آپ کو لمبی بالنگ کرنا پڑتی ہے تو آپ ایگزاسٹ جلدی ہوتے ہیں. پاکستان کا فاسٹ سکورنگ گراؤنڈ ہے, اور پاکستان کا یہی پرابلم یعنی کہ ہمیں جب سے حفیظ کے اوپر لگی ہے, پاکستان کا جو بیلنس ہے ٹیسٹ میچز اور ون ڈے سب میں وہ خراب ہو چکا ہے. یہ پاکستان 5واں بالر جو ہے افورڈ نہیں کرتا, بیٹنگ اس طرح کی ہے, سمپل سی بات ہے, پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا. لیکن آپ کے پاس جو سیٹ بیٹسمین جو کھیل رہے ہیں ان میں آل راؤنڈر کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے انگلینڈ کو دیکھ لیں, انگلینڈ کے پاس جو 4 بالرز کے بعد موین علی ہے, ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ 5 بالرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مطلب موین علی ایک لحاظ سے ان کا پورا بالر ہے, وہ پورا بالر, اسٹیون فن پورا بالر, براڈ پورا بالر, اور جیک بال. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو لوور مڈل آرڈر ہے نا, اس میں یہ جو بیسٹو ہے, جانی بیسٹو, یہ ہی ہیز بین پرفارمنگ آؤٹسٹینڈنگلی ویل. بیسٹو, ہاں ٹھیک ہے, اور اس کو موین علی بھی اس کے ساتھ اس کو پرفارمنس دیکھ کے براڈ باری لگا جاتا ہے. براڈ نے لاسٹ ٹیسٹ میں وہ 163 کی, براڈ اچھی خاصی باری لگا جاتا ہے پاکستان کے خلاف 2010 کے جب ایک اننگ سے آپ ہارے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ہم جتنا مرضی ادھر ادھر سے کر لیں, یہ کوئی اگر ہم جب تک رنز آن بورڈ کوئی 350 سے یا 400 اس پچ کے اوپر 400 پلس پاکستان کو کم از کم منیمم اتنے چاہیے. 400 رن خان صاحب کم از کم 400 رن. حافظ صاحب obviously دیکھیں تھوڑا سا ایک اور کرکٹ کا جو سائیکی ہے اس کی میں بات کروں کہ آج کل جو یاسر شاہ کا جو سلائیڈر ہے, جو فاسٹر ون ہے, اس کے اوپر اسے وکٹس مل سکتے ہیں بیکاز آف DRS, کیونکہ آپ کو نا اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, پیڈ بھی بچانے ہیں, آپ نے بال کو بیٹ کے ساتھ بھی کھیلنا ہے, آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ وہ تھوڑا ہوا میں بھی نہ جائے. ایگزیکٹلی, تو سلے لگے ہوں گے. یہ سارے پریشر جو ہے نا یہ انگلینڈ کو بھی سسٹین کرنے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب صرف پریشر ہمارے اوپر ہی نہیں ہے. نہیں, انگلینڈ کی بھی بیٹنگ برٹل ہے. برٹل ہے, ان کی اوپننگ جو ہے اس میں صرف کک چلتا ہے, جو ساتھ ان کے دوسرے اوپنر ہیں وہ نہیں چل رہے, ایلیکس ہیلز وہ نہیں چل رہے. جو اس گراؤنڈ کے اوپر جو آج کھیلیں گے, کیا نام ہے ان کا, جو روٹ نمبر 3 پہ ان کو پروموٹ کیا گیا ہے, لیکن وہ جو 4 اننگز میں ان کے میٹھال میں کوئی 13-14 رنز ہیں لارڈس کے اوپر. جی جی, ہاں, تو ان کا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر پرٹیکولرلی, لیکن ان کا مین جو بیٹسمین ہے وہ جو روٹ ہی ہیں, ٹھیک ہے. ان کی جو مڈل آرڈر ہے وہ بھی فریجائل ہے اتنی, یعنی کہ وہ نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ ٹربل ہمیشہ اگر کسی نے دی ہے, پاکستان اگر آؤٹ کر بھی لیتا ہے تو وہ ہے ٹیل. کافی عرصہ ہو گیا کہ پاکستان کی جو بالنگ ہے اس میں ٹیل کے اگینسٹ پھنس جاتی ہے, اگینسٹ جو ہے وہ پاکستان کی بالنگ ہمیشہ ناکام ہو جو. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں خان صاحب رنز آن بورڈ کو 400 کے قریب رکھنا پڑے گا پاکستان. جب آپ بہت جیتتے ہیں آن اے گڈ بیٹنگ ٹریک, آن اے گڈ سنی ڈے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر اگر پہلا دن پاکستان کی ٹیم
اور 1-2 وکٹ سے اگر خدا نخواستہ سروائیو کر جاتی ہے، اچھا کھیل جاتی ہے، تو دے آر ان اے گڈ پوزیشن ٹو اسکور 400. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ خان صاحب، تشریف لائے. راہیل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ورڈز آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. لارڈس ٹیسٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور ہمارے ماہرین کے مطابق ایک اچھے بیٹنگ ٹریک کے اوپر ایک چمکتے ہوئے سورج کے دن اگر آپ ٹاس جیتتے ہیں اور آپ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ بلے بازوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کپتان کے ٹیم مینجمنٹ کے اس فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے رنز آن بورڈ لگائیں. اور پاکستان کے لیے اگر 400 رنز، پاکستان کی ٹیم ابھی بہت لمبا وقت باقی ہے، 400 رنز کہنا بہت آسان ہے، یہ کرنے سے ہوں گے، لیکن پہلا دن اگر پاکستان کی ٹیم اچھا کھیلتی ہے تو پھر یقینی طور پر پاکستان کے ڈریسنگ روم میں ایک نئی لہر اعتماد کی پیدا ہوگی اور جو باہر بیٹھے کھلاڑی ہیں جنہوں نے بعد میں بالنگ کرنے کے لیے آنا ہے ان کا اعتماد بڑھے گا اور وہ زیادہ پر اعتماد انداز میں، زیادہ جارحانہ انداز میں اور زیادہ پازیٹیو انداز میں بالنگ کرتے ہوئے پاکستان کے لیے وکٹیں حاصل کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.